بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی جو سٹوریز ہیں وہ ویری امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ ہم نے بنی گالہ جانا ہے اور بنی گالہ کو دیکھنا ہے کہ بنی گالہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ وہی بات جو سچ ثابت ہوئی ہے۔ ایک تو آپ کو میں یہ بتاؤں گا، اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ عمران خان جو ہیں سابق وزیر اعظم، ان کی ملاقاتوں کے دن ہوتے ہیں، ان کو ملاقات کرنے کے لیے کوئی نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا آپ کو میں یہ ضرور بتاؤں گا۔ اور ایک اور خبر ہے، وہ بھی میں پی ٹی آئی کے حوالے سے دینی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کوئی بہت زیادہ اعتراض رہتے ہیں اور وہ پھر اکثر کوئی نہ کوئی خبر دیتے ہیں، گھسی پٹی بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کیا خبر گھسی پٹی ہے یہ آپ کو میں دوں گا کہ ڈیتھ سیل ہے عمران خان صاحب کا یا نہیں۔ یہ بتایا گیا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے دوبارہ بات کی گئی ہے کہ ڈیتھ سیل ہے جناب۔ یہ ساری خبریں جو آپ کو میں نے بتانی ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں اڈیالہ جیل۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقات تھی گزشتہ دن جمعرات کو، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ منگل اور جمعرات 2 دن ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے مختص کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کے رہنما جو آتے ہیں یا ورکر جو بھی آتے ہیں جن کا نام اور جن سے عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ لیکن انتہائی دکھ والی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو جناب عمران خان سے بلائنڈ لو کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ گزشتہ دن جمعرات والا دن اس میں کوئی ایک بندہ بھی عمران خان کو ملنے نہیں گیا جیل میں، اور ملاقات کا دن ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ، فیملی ممبر، کوئی بھی عمران خان سے ملنے کے لیے جیل میں نہیں گیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے، یعنی کہ منگل والے دن جب لوگ مل کے آئے تھے اور عمران خان نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بشرا بی بی جو کیا وہ میرے لیے کر رہی ہیں، یعنی کہ بشرا بی بی نو چکیا سی عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد لازماً علیمہ خان صاحبہ جو دوسری سائیڈ ہے، جو بشرا بی بی کی اینٹی سائیڈ ہے، جو گروپ دوسرا ہے، وہ لازماً انہوں نے بھانپ لیا کہ اب ہم نے کیونکہ عمران خان تو اپنی بیوی کے ساتھ ہے، تو اس لیے انہوں نے اپنے دل سے تھوڑی سی محبت کم کی لازماً، اور اس وجہ سے بہن بھی نہیں گئی۔ حالانکہ بہن تو جب بھی بدھ، منگل اور جمعرات کو ہر دفعہ پہنچتی تھی، اب وہ بہن نہیں گئی۔ اور بشرا بی بی تو ویسے ہی بشرا بی بی کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ بشرا بی بی پارٹی کے حوالے سے بڑے اہم فیصلے کر رہی ہے، اور قاضی انور جیسے بندوں سے، ایڈوکیٹ جو ہیں ان سے رابطے میں بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان نے جو تحقیقاتی کمیٹی اپنی پی ٹی آئی کے اندر بنائی ہے کہ جو مسنگ پرسن ہے اس کے حوالے سے ایڈوکیٹ جو ہمارے یہ والے ہیں قاضی انور صاحب یہی کریں گے۔ تو اس سے پہلے ایک دن پہلے قاضی انور صاحب نے اپنی کلیئرنس کے لیے ایک پریس کانفرنس کی تھی پشاور میں بیٹھ کے کہ جی میری کوئی بشرا بی بی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بات کے بعد فوری طور پہ عمران خان نے جیل میں ان کا نام اناؤنس کر دیا کہ اب مسنگ پرسن پہ جو کمیٹی بنے گی، اے بندہ اس کا چیئر کرے گا اس کو۔ تو بس باقی آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ لازماً یہ پاکستانیوں یہ اتنی سادہ باتیں نہیں ہیں، آپ کو تھوڑا سا دماغ ذہن لڑانا پڑتا ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے سیاستدان کس طرح نوسر بازیاں کرتے ہیں۔ بہرحال کوئی خلاف بات نہیں کر رہے، من و من بتا رہے ہیں، صرف کلا بازیاں بتا رہے ہیں۔ اور کلا بازی پچھلے ویلاگ میں نے بتایا، مریم نواز صاحب کے مسافے کے حوالے سے بتایا کہ اب یو ٹرن لے کے تو لیٹ گئے ہیں یو اے ای کے سامنے، کیونکہ انہوں نے پتہ نہیں تھی کہ یو اے ای کا بندہ تھا، تو ان یو اے ای نے پتہ نہیں، مطلب عام بندے کو تو نہیں پتہ تھا، انہوں نے تو اپنے گروپوں میں ڈال دی کہ اس پہ کھیلو۔ جب لوگوں نے کھیلا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو میلہ لگانا چاہتے تھے کہ یو اے ای کی طرف سے ان کو شٹ اپ کال چلی گئی، اور اس کے بعد منہ بند کر کے تو زلفی بخاری نے ادھر بیٹھ کے تو ان کے حق میں ٹویٹ کرنا شروع کر دی جناب۔ تو یہ بات تھی جو ویری امپورٹنٹ تھی اس حوالے سے۔ عمران خان صاحب سے آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دن جو دن منگل کا دن تھا اس میں وکلا اور رہنما جو تھے وہ جا کے ملے تھے، وکلا عمران خان کے وکلا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 85 کروڑ روپے کی فیس لے چکے ہیں، اور شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ ان کا آڈٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس میں انہوں نے کوئی زیرو آؤٹ پٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 85 کروڑ کے باوجود بھی عمران خان کی رہائی یہ لوگ نہیں کروا سکے تھے۔ تو وکلا کا وفد اور فیملی کا وفد اور رہنما جو ہیں وہ جا کے عمران خان کو منگل والے دن ملے تھے، لیکن جمعرات کا دن ایسا بدقسمت رہا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان سے ملنے کے لیے کسی نے بھی ادھر منہ نہیں کیتا،
اور علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جا رہی ہے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں دی جاتی، کیونکہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ عمران خان کو علیحدہ کمرے میں بٹھایا جائے جہاں پہ کوئی بلب شلب نہ نظر آئے، کیونکہ وہ شک کرتے ہیں کہ جو بلب لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی کیمرہ ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو بھائی جاسوسی آلات لگے ہوئے ہیں، تو عمران خان صاحب کو وہ دوسری جگہ پہ شفٹ کر کے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. بانی پی ٹی آئی سے انفرادی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں تاخیر کی وجہ جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ سردار ایاز صادق نہیں تھے، تو اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی. اور اب سردار ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی آ چکے ہیں، تو اس لیے اب ان سے ملاقات ہو سکے گی. یہ کس نے کہا؟ یہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے جناب خود ہی کہتا ہے کہ بھائی ملاقات کروا رہے ہیں. پہلے کچھ اور بات کرتے ہیں، پھر کچھ اور بات کرتے ہیں، اور بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کرتے ہیں کہ اگلا بندہ بالکل ایک دفعہ انہوں کی گل مان جاتا ہے. پاکستانی ہر کوئی ان کی بات مان جاتا ہے، پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ بھائی نہیں یہ تو غلط بات کر رہے تھے، تو پھر جناب یو ٹرن لے کے تو چپ کر کے پھر اممیچور قسم کی حرکات و سکنات ان کی طرف سے مجھے تو دیکھنے کو ملتی ہیں. تو اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری چیز بتانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اس طرح کا کھیل بھی کھیلتے ہیں. اچھا، آگے ایک اور خبر سی بڑی ویری امپورٹنٹ تھی، وہ یہ تھی کہ عمران خان کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کے حوالے سے بات آئی تھی کہ عمران خان کی مذاکرات میں تحریری مطالبات پیش کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور پی ٹی آئی والے 40 دن سے فہرست تیار کر رہے ہیں. چند گھنٹوں میں جواب دیں ورنہ بات ختم. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں چند دنوں میں کہتے ہیں یہ عرفان صدیقی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا 40 دن سے یہ اپنا جناب فہرست تیار کر رہے ہیں کہ کیا ڈیمانڈ ہوں گی، لیکن کہتے ہیں چند گھنٹوں میں جواب دیں ورنہ بات ختم. یعنی کہ یہ نان سیریس پتہ نہیں کیوں لوگ ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو لازماً اس کا نقصان پہنچتا ہے، اور ان کو یہ بھی میرا نہیں خیال کہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے یہ جو مذاکرات ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں. بس وہ ان کو خود نہیں پتہ، کیونکہ عمران خان صاحب جو کہیں گے کرنا تو انہوں نے وہی ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اس طرح بات نہیں ہو رہی، تو اس لیے اپنی طرف سے ہی گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مڑ جاتے ہیں، اپنی بات سے مکر جاتے ہیں. اچھا، ایک اور خبر جو سٹوری تھی وہ میرے سامنے آئی تھی، اور میں نے اس کے بعد اس کو اپنے اسکرپٹ کا حصہ بنایا تھا جو ویری امپورٹنٹ تھی، اور وہ اس حوالے تھے کہ بنی گالا کا میں نے نام لیا تھا آپ کو، اور وہ بنی گالا کی بات میں اس سینس میں کر رہا تھا آپ سے کہ بنی گالا کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ عمران خان کو دوسری جگہ لازماً شفٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بات وہ تھی کہ عمران خان نے بھی کہا تھا کسی ذرائع کے تحت مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو ہم بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ کر دیتے ہیں. عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ پہ منتقل کرنے پر بات ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بات کی ہے جو آپ کو بتانی انتہائی ضروری ہے، اور بڑی اہم یہ سٹوری تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے ان کو کسی اور جگہ پہ منتقل کرنے کے بارے میں ہم سوچ یہ سکتے ہیں کہ لازماً. میں بنی گالا کا اس لیے اشارہ کیا کہ بنی گالا کے حوالے سے کافی زیادہ بات ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کی نفی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے کوئی بات 26 نومبر کو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد آج تک بنی گالا میں ہاؤس اریسٹ کے حوالے سے عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سوچ سکتے ہیں، لیکن میرے دل میں میرا وجدان یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح بشرا بی بی کو بنی گالا کی بجائے پشاور بٹھایا گیا، تو اسی طرح عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ بات لازماً آ سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی پشاور ہی بٹھا دیو، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ان کا صوبہ ہی ہے، ان کا گھر ہی انہوں نے پشاور ہی بنا دینا ہے. کیونکہ آنے والے دنوں میں میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو میرا وجدان کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ان کے صوبے میں حکومت بھی ہے، اور اگر ان کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ رحم کرے کسی کے ساتھ واقعہ ہو، لیکن اگر ان کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ جب وہ اپنے صوبے میں ہوں گے جہاں پہ ان کی حکومت ہوگی. اسی طرح بشرا بی بی وہاں بیٹھی ہیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور کئی لوگ بھاگ کے بھی وہاں بیٹھے ہیں، چھپ کے بھی بیٹھے ہیں، اور کئی جو ہیں شیخ وقاص اکرم جیسے لوگ وہ بھی پشاور ہی بیٹھے ہیں.
تو خیبر پختونخوا میں پشاور میں ان کی حکومت ہے. اگر کل کو کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے تو جناب عالی انہوں نے کہنا ہے اتنے انہوں دی حکومت سی. سمپل. تو میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے جناب پشاور ہی منتقل کرنے کے احکامات جاری ہو سکتے ہیں، ہاؤس اریسٹ، یا ویسے بھی پشاور جا کے وہ پھریں، لیکن مقدمات میں ان کو پیشی پہ آنا پڑا کرے گا. لیکن وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پیشی پہ بھی اس لیے نہ آ سکیں کیونکہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اور اڈیالہ جیل میں بھی اسی حوالے سے بتایا گیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو منتقل کہیں اور بھی کیا جا سکتا ہے. بس انہوں نے جو بات اصل میں کی تھی نا، وہ تھا کہ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ منتقل کرنے پر بات ہو سکتی ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سردار ایاز صادق آ جائیں تو پھر اس کے بعد جو عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگ رہنما، تو ان کو علیحدہ بٹھا کے بالکل ملاقات بھی کروائی جا سکتی ہے. یہ ملاقات ہو جائے گی. بس باقی آپ سمجھ جائیں کہ مذاکرات کی طرف چیزیں چل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب ادھر بیٹھ کے جناب پہلے تو کافی زیادہ سخت بیانات دیتے تھے، اب نرم بیانات دینے شروع کر دیے انہوں نے. اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو تحریری طور پہ بھی لکھ کے دے سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا تھا کہ یہ اصل میں یہ بات نہیں ہے، کوئی لکھ کے دینے والی بات نہیں ہے، یہ خود ہی ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے مذاکرات کے حوالے سے. لیکن اب جب ان کی طرف سے پی ٹی آئی کی وہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی جو مسودہ بنا رہے ہیں، جو شرائط ہیں آپ کی، ڈیمانڈز ہیں جو آپ کی، تو وہ ڈیمانڈز آپ لکھ کے دے دیں. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ لکھ کے دے دو، لیکن اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں مانیں گے تو پھر ہم جوڈیشل کمیشن اگر نہیں بنائیں گے تو پھر ہم اپنی جو سوچا ہوا انہوں نے کہ جو ہم نے کرنا ہے، جو افراد سول نافرمانی والی جو ان میں ایک جو کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیسے پاکستان میں نہ بھیجو، تو اس طرح کی جناب دھمکی بھی ساتھ دی گئی ہے. اب جوڈیشل کمیشن نہ بنانے پہ بھی دھمکی دی گئی ہے، اور پھر ساتھ ایک طرف لکھ کے دینے پہ بھی عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ بھائی انہوں نے لکھ کے 2 شرطیں ان کے سامنے رکھو، ڈیمانڈ اپنی لکھ کے. تو یہ بات ایک اچھی پیش رفت جاری ہے اس طرف. اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنی گالا نہیں، میں سمجھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بنی گالا، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، یہ اگر ہاؤس اریسٹ بھی عمران خان صاحب کو بنی گالا میں کیا جائے گا تو پھر بھی ان کے لیے میرا نکال کے ٹھیک ہے. تو اس لیے زیادہ چانس یہ بنتے ہیں کہ ان کو جناب ان کی حکومت جہاں پہ ہے وہاں پہ ان کو بھیج دیا جائے، وہاں جا کے وہ جو مرضی کرتے رہیں. یہ اب آنے والا دن بتائے گا کہ کیا اس طرح پاسبل ہے. اور اگر عمران خان صاحب نے اسی طرح مزاحمت کی سیاست کی روش اپنائی رکھی تو کیا پھر یہ عمران خان کو دوبارہ گرفتار حکومت کر سکتی ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ویلا بہت لمبا ہو گیا، اس لیے اتنا ہی میرے خیال میں انالیسس ٹھیک ہے. طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، دعا کی درخواست ہے مجھے. انشاءاللہ جب بالکل طبیعت میں ٹھیک ہو جائے گی تو پھر اسی انرجی کے ساتھ آپ کے سامنے ویلا کیا کریں گے. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلا ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.